کرا کر واپس آ جاتے ہیں۔ کاش میں دل کے دروازوں پہ دستک دے سکتا کہ فرقہ واریت کتنا بڑا وار ہے اسلام کے اوپر۔ اور میری نہ سنو، صرف اپنے نبی کی زندگی پڑھ لو، کچھ نہ کرو، اب تو نیٹ پہ سب کچھ ملتا ہے۔ اپنے نبی کی زندگی پڑھ لو کہ آپ نے زندگی کیسے گزاری۔ اس کا جنازہ پڑھایا، پتا تھا کہ نہیں بخشا جائے گا، پڑھایا، اور اس کی میت کو قبر میں ڈال چکے تھے۔ آپ ذرا پیچھے پہنچے تو آپ نے فرمایا اسے قبر سے باہر نکالو۔ اس کو قبر سے باہر نکالا، اپنا لعاب نکالا اور اس کے منہ میں ڈالا کہ شاید اللہ اس کی بخشش کر دے۔ اس منظر کو دیکھ کر 100 منافق کلمہ پڑھ گئے۔ 100 منافق کلمہ پڑھ گئے کہ اتنے بڑے اخلاق سچے نبی کے ہو سکتے اور کسی کے نہیں ہو سکتے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، غریبوں کا والی، یتیموں کا مولا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، جنہوں نے غیروں کا غم کھایا۔ خندق کی لڑائی میں وہ تکلیف اٹھائی کہ انتہا کوئی نہیں، اور خندق کی جنگ کے بعد مکے میں قحط آ گیا تو آپ نے 300 دینار کوئی 1 کروڑ کے قریب، 1 کروڑ پاکستانی سکے کے قریب آپ نے مکے کس کو بھیجا؟ ابو سفیان، جو جنگ کا جھنڈا لے کر آیا تھا۔ ابو سفیان کو پیسے بھیجے کہ ابو سفیان مکے میں قحط ہے تو لوگوں کو روٹی کھلا۔ تو ابو سفیان کہنے لگے میں قربان جاؤں محمد کے اخلاق پر، ہم اسے قتل کرنے کے پیچھے پھر رہا ہوں، ہمیں کھانے کھلاتا پھر رہا ہے۔ یہ میرے نبی ہیں، یہ میرے نبی کے اخلاق ہیں۔ تو میرے بھائیوں، امت بن کے رہو۔ بہت دور بیٹھے ہو، بہت دور بیٹھے ہو، اور آسان نہیں آپ لوگوں کے پاس آنا۔ امت بن کے رہو، محبت سے رہو، آپس میں تمہاری نہ دین کے نام پہ نفرت ہو، نہ قوم کے نام پہ نفرت ہو، نہ صوبے کی بنیاد پہ نفرت ہو، نہ کوئی رشتے ناتوں کی بنیاد پہ نفرت ہو، نہ لین دین کی بنیاد پہ نفرت ہو۔ محبت سے رہنا سیکھو، یہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے، سب سے بڑا عمل ہے۔ محبت اٹھتی ہے تو امت ٹکڑوں میں تقسیم ہوتی ہے، اور جب ٹکڑوں میں تقسیم ہوتی ہے تو اللہ کی مدد ہٹ جاتی۔ اپنے نبی کے آنسوؤں کو برباد نہ کرو۔ ہر آدمی مرتے وقت کہتا ہے میری اولاد، میرے باپ اچانک ہارٹ اٹیک کا شکار ہوئے، ایک ہماری بہن فیصل آباد میں تھی اس وقت، ایک لاہور میں تھی، تو وہ ہر تھوڑی دیر بعد فرمائے او میریاں دھیاں تو مینوں ملا دیو، او میریاں دھیاں نو تو سدو، اور وہ یہ حسرت لیے دنیا سے چلے گئے۔ ہر آدمی کا یہی ہوتا ہے، وہ موت کا وہ کہتا ہے تیمور جیسا ظالم انسان، لاکھوں انسانوں کے خون بہانے والا، چین کی فتح کے لیے نکلا تھا، راستے میں موت آ گئی تو آخری حسرت کیا کی؟ کاش میں پیر محمد کو دیکھ سکتا۔ پیر محمد اس کے بیٹے کا نام تھا۔ کاش میں پیر محمد کو دیکھ سکتا۔ یہ حسرت ہوتی ہے، یہ تمنا ہوتی ہے لوگوں کی مرتے ہوئے کہ اپنوں میں مروں، اپنے میرے ساتھ ہوں۔ میرے نبی بھی دنیا سے جا رہے ہیں، آپ کی حسرت کیا تھی؟ آپ کی تمنا کیا تھی؟ 12 ربیع الاول 11 ہجری 7 جون 633 عیسوی، پیر کی گرم دوپہر شروع ہو چکی ہے۔ مقبرہ، مزار اور راحت کدہ بنا ہو، واحد اما عائشہ ہیں جن کا کمرہ میرے نبی کی آرام گاہ بنا قیامت تک کے لیے، اور کائنات کے عظیم ترین انسان ان نبی کے بعد ابو بکر و عمر جن کو جگہ ملی اس کمرے میں۔ ایک دفعہ ہمارے نبی مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے دائیں طرف ابو بکر تھے اور بائیں طرف عمر تھے، اور تینوں ایسے آ رہے تھے، سامنے لوگ بیٹھے تھے، آپ کی نظر لوگوں پر پڑی تو آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لیے، ادھر سے ابو بکر کو، ادھر سے عمر کو۔ پھر فرمایا مجھے دیکھ رہے ہو؟ تو صحابہ نے ایسے دیکھا کہ جی دیکھ رہے ہیں۔ کہا کذا نحشر یوم القیامہ، میں قیامت کے دن ایسے ہی اٹھایا جاؤں گا کہ میرے دائیں طرف سے ابو بکر اٹھے گا اور میرے بائیں طرف سے عمر اٹھے گا۔ واہ کیا مانے سپوت جنے،
نبی کی قبر کے ساتھ جن کی قبر بنی ہو وہ بھی آدم کی نسل میں 2 آدمی ہیں، صرف 2 آدمی ہیں۔ 1.25 لاکھ نبی آئے، نبی کی قبر کے ساتھ قبر بنی ہو صرف 2 آدمی، ایک ابو بکر ہیں، ایک عمر ہیں۔ آپ نے فرمایا میرا ایک امتی ہے، جب جنت کے دروازے پر آئے گا تو 8 دروازے کھولیں گے، ہر دروازہ کہے گا آپ ادھر تشریف لائیں، آپ ادھر تشریف لائیں، ادھر سے گزریں۔ دوسرا کہے گا نہیں نہیں آپ میرے اندر سے گزریں، آپ ادھر سے گزریں۔ سلمان فارسی یوں ہو گئے، یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو آپ نے صدیق کی طرف اشارہ کیا کہ یہ ابو بکر ہے جس کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے۔ پھر آپ نے کہا عمر میں نے جنت میں محل دیکھا، یاقوت زمرد موتی، میں نے کہا یہ کس کا ہے؟ مجھے کہا گیا جی قریشی کا ہے۔ تو مجھے خیال آیا کہ میں قریشی ہوں اور اتنا خوبصورت میرا ہی ہوگا۔ جب میں چلا تو فرشتے نے کہا جی آپ کے غلام عمر کا ہے، عمر بن خطاب کا ہے۔ آپ نے اپنی بیگمات کو بلایا، سب سے ملاقات کر کے رخصت فرمایا، پھر اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا، ان کے کان میں کہا بیٹی آج میں جا رہا ہوں۔ وہ رونے لگی، کہا رو نہیں، تیری میری ملاقات سب سے پہلے ہونے والی ہے۔ 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ پھر آپ نے علی کو بلایا، ان کا سر اپنی گود میں رکھا، سر پہ ہاتھ پھیرا، کمر پہ ہاتھ پھیرا، ان کو کچھ دعا دیتے رہے، آہستہ آواز میں تھا، زور سے نہیں تھا۔ ان کو رخصت فرمایا، بڑے اطمینان سکون سے سب کو رخصت کیا۔ آخر میں اپنے بچے بلائے، حسن اور حسین، اور حسن کو ہمیشہ سیدھے ہاتھ پہ اٹھاتے تھے، حسین کو الٹے ہاتھ پہ اٹھاتے تھے۔ لہذا جب آئے تو حسن کو سیدھی طرف سے لیا، حسین کو اس طرف سے لیا، اور دونوں کے سر چومے اور ساتھ ہی رونا شروع ہو گیا۔ بیویوں کو رخصت کر کے نہیں روئے، بچی کو داماد کو رخصت کر کے نہیں روئے، حسنین کو رخصت کر کے روئے۔ کیوں روئے؟ ایک کو زہر میں تڑپتا دیکھا، ایک کا سر نیزے پہ چڑھتا دیکھا۔